اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم یہ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم رول ماڈل کیوں بنائیں اور کن باتوں کے سلسلے میں اللہ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے جس کے اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی روشنی میں بدلنا۔ چلیے پہلے ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں جن آیات میں اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں ارشاد فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں، ان کے ساتھ جو ایمان لائے۔ کس بات میں؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ کہا، اپنے قوم والوں سے کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں، تمہارے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم تم سے الگ ہیں، ہم تمہارا ساتھ ہم دینے والے نہیں ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان سے بھی الگ ہیں، دور ہیں، نہ ہم تمہارے ساتھ شامل ہیں اور تمہارے معبودوں کی عبادت میں ہم شامل ہیں۔ پھر آگے فرمایا کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، جزاک اللہ خیر، تمہارا انکار کیا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور نفرتیں یہ ظاہر ہو گئی۔ دشمنی بھی، عداوہ دشمنی، بغضاء کیا ہے؟ بغض و نفرت، دلی اعتبار سے بھی ہم تم سے الگ ہیں اور ظاہری اعتبار سے بھی ہماری اور تمہاری کبھی نہیں بن سکتی۔ کب تک؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ کی توحید پر ایمان نہ لاؤ، اس ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کو تم قبول نہ کر لو، اس ایک اللہ کی عبادت کے تم قائل نہ ہو جاؤ، تم ایمان والے، موحد ایمان والے نہ بنو، جب تک تمہارے ہمارے درمیان میں کوئی تعلق نہیں۔ الا قول ابراہیم، ہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اندر نمونہ ہے اس بات میں، اعلان براءت شرک، کفر سے ہم الگ ہیں، شرک سے الگ ہیں، اہل شرک سے الگ ہیں، اہل کفر سے الگ ہیں، اور جو کچھ بھی مشرکین جن کی بھی عبادت کرتے ہیں ان سب سے ہم الگ ہیں، اس میں تو نمونہ ہے۔ ہاں الا، اب ایکسیپشن اللہ دے رہے ہیں، الا قول ابراہیم، اس میں تمہارا نمونہ نہیں ہے، اس بات میں جو قول ابراہیم جو تھا ان کے والد کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے، والد کو دعوت دینے کے بعد کئی مرتبہ، ان کے والد مشرک تھے، سب کو معلوم ہے، بتوں کے پجاری تھے، بلکہ یہاں تک روایت میں بتایا گیا کہ وہ مندر کے بھی پجاری تھے، بت خود بناتے تھے۔ یہ بت پرست کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس موحد کو پیدا کیا، جہاں بتوں کو بنانے والا، پوجنے والا تھا، اسی کے اولاد میں اللہ تعالیٰ بتوں کو توڑنے والا بنایا، یہ اللہ کی حکمت۔ تو جب ان کے والد نہیں مانے، ان کو گھر سے نکال باہر کیا، تو انہوں نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، آپ نہیں مان رہے ہیں لیکن کم سے کم میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی چاہوں گا، آپ کے گناہوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں گا۔ تو مشرک کے لیے مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور یہ بات اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتایا
وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اللہ نے فرمایا کہ جو وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا ان کے والد کے لیے یہ ان کا ایک وعدہ تھا، ان کے والد کے ساتھ اس وعدے کو انہیں پورا کیا، اور جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر اس سے آپ باز آ گئے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا اپنے والد کو، اس میں تمہارا نمونہ نہیں ہے۔ یعنی ایک مشرک کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرنا، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو کوئی انسان دلیل نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ الگ چیز تھی، اس میں تمہارے رسوا نہیں ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ایک مشرک کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، تو پھر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا، اس سے باز آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں تمہارے لیے کوئی رسوا نہیں ہے ابراہیم کے، کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، لیکن وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ میں اللہ کے پاس تمہارے لیے کسی قسم کی ملکیت نہیں رکھتا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو تمہیں سزا دے دے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں معاف کروا دوں گا، تم کو جہنم سے بچا لوں گا، جنت میں میرے ساتھ تم کو لے جاؤں گا، یہ وعدے نہیں کیے۔ وعدہ کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور اس وعدے کو انہوں نے پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں اس بارے میں آگاہ کر دیا کہ ایک مشرک کے لیے استغفار کی ایک مومن کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، توکل ہم نے تجھ پر کیا، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا، ہم واپس تیری طرف آئیں گے، وإلیک المصیر، اور آخری ٹھکانہ جو ہوگا وہ تیری ہی طرف ہوگا۔ ربنا لا تجعلنا، اور یہ دوسری دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب تو ہمیں فتنہ نہ بنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا ہی عزت والا، زبردست ہے، غالب ہے، اور بڑا ہی حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں پھر سے تاکید فرمائی، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ان میں یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، ابراہیم اور اصحاب ابراہیم میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ۔ پہلے بھی اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، آیت نمبر 4 میں بھی اللہ نے ذکر کیا، پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ پھر سے ریپیٹ فرما رہے، تاکید کر رہے ہیں کہ ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ کیا سب اس نمونے کو فالو کرنے والے ہوں گے؟ نہیں۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ نمونہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جو یوم آخرت میں اٹھائے جانے اور سوال کیے جانے پر جن کا ایمان ہے، ان کے لیے نمونہ ہے، بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں، جو آخرت کے معاملے میں شکی ہیں، پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، ارے جب اٹھیں گے تب دیکھا جائے گا، ایسے ویسے ہی منہ کی باتیں چل رہی ہیں، کس نے دیکھا؟ ایسے بے ایمان لوگ بھی موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ جو آخرت پر کامل ایمان رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، اس کے لیے ان کی زندگیوں میں نمونہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو بات کو نہ مانے، پیٹ پھیر کر چلا جائے، انکار کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں۔ تمہاری عبادت اللہ تعالیٰ کو لے کر کچھ اللہ تعالیٰ کی عزت میں، اس کی عبادت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ تم عبادت کرو گے، تم ایمان لاؤ گے، تم اس وے پر چلو گے تو تمہارا فائدہ، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غنی ہیں، بڑے بے نیاز ہیں، الحمید، وہ تو تعریف کیا ہوا ہے، پوری دنیا تعریف کرے، پوری کائنات تعریف میں لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تمہاری ایک تعریف سے نہ اللہ کی شان بڑھتی ہے، نہ تمہاری تعریف نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان گھٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حمید یعنی محمود،
اللہ تعالیٰ تعریف کیے ہوئے ہیں، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ ان آیات کے اندر چونکہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہم مسلمانوں کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنانے کی اللہ نے تاکید کی ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ۔ اور جس چیز کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا کس میں تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو لینا ہے، کئی ایک باتیں ہیں جو اللہ نے مختلف مقامات پر اللہ نے ذکر کی ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر 75 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، اور 25 مقامات پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کہیں جو ہے ایلابریٹ کیے ہوئے، کہیں جو ہے شارٹ انداز میں، کہیں صرف ذکر کے اعتبار سے مختلف مقامات پر مختلف آیات میں اللہ نے ذکر کیا، اور ان سب کو اگر جمع کر دیں تو تقریباً ایک پارے سے زیادہ جو ہے یہ مٹیریل ہے، جو آیات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم کا گویا 130 30 پاروں میں گویا ایک پارہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے خصوصیات کا اللہ نے ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی بڑی اہمیت کی حامل، آپ کی دین توحید کے لیے بڑی قربانیاں، آپ کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر مختلف مقامات پر کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے، چند آزمائشوں کے ذریعے سے، چند احکام کے ذریعے سے آزمایا، تو اس آزمائش میں وہ پورے کے پورے اترے، مکمل 100 to 100 100 out of 100۔ پھر یہ جب نتیجہ ظاہر ہوا تو اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، آپ کو لوگوں کا میں امام بناتا ہوں۔ اور للناس، یہ الناس سے مراد قیامت تک آنے والے جتنے افراد ہیں وہ سب شامل ہیں۔ تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ آپ کے ہی خاندان میں، آپ کی ذریت میں چلا۔ آپ ابو الانبیاء والرسل، یعنی آپ کے بعد جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، وہ آپ ہی کی خاندان، آپ ہی کے نسل میں آئے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اللہ نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا یہ ایک پوری ایک امت تھے۔ امت کا مطلب پوری قوم، وہ تھے تو اکیلے اٹھے تھے اپنی قوم کے اندر، لیکن قوم پوری جو ہے نیست و نابود ہو گئی، اور بچے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سب ہلاک و برباد ہوئے، کامیاب ہوئے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ تنہا تھے، تو پوری قوم کے مقابلے میں یہ تنہا تھے، قوم تو مٹ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قوم کی حیثیت میں اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کھانا امہ، یہ ایک امت تھے۔ کیوں؟ ان کے اعمال، ان کے افعال اس طرح کے تھے کہ پوری ایک کمیونٹی مل کر وہ کام نہیں کر سکی جو کام ایک اکیلے اللہ کے بندے نے کیا۔ تو یہاں پر جس بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان کا اسوہ لینا چاہیے، ان کے پیچھے میں چلنا چاہیے، ان کو آئیڈیل بنا کر ان کے کاموں کو ہمیں اختیار کرنا ہے، تو اس میں اہم ترین کام اللہ نے جو بتایا وہ کیا ہے پتہ ہے؟ الولاء والبراء، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی۔ اللہ تعالیٰ جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے ان کاموں کو آپ بھی پسند کریں، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں سے ہم اور آپ بھی ناراض ہوں۔ یہ الولاء والبراء کا اصول۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ موحد ہیں ماشاءاللہ، کہیں کوئی شرک کا کام نہیں کرتے، کسی غیر اللہ کو جو ہے آپ نہیں پکارتے، اللہ ہی کو جو ہے آپ داتا بھی سمجھتے ہیں، دینے والا بھی سمجھتے ہیں، لینے والا بھی سمجھتے ہیں، اسی کے لیے سجدے ہیں، رکوع ہیں، نذریں ہیں، نیازیں ہیں، عبادتیں ہیں، سب موحد ہے الحمدللہ۔ یہ خود بہت بڑی توفیق اللہ کی جانب سے۔ لیکن کیا یہ ہو جانا کافی؟ یہ ہو جانا
تقریباً آپ کمپلیشن کی طرف آ گئے، لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہو گئی جب تک کہ آپ کفر اور اہل کفر سے براءت ظاہر نہ کریں۔ یہ چیز میرے دوست ہمارے اندر بہت ہی کم ہے، بلکہ نہ کے برابر ہے اگر میں کہوں تو۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، دعائیں بھی کر لیتے ہیں، سجدے ہم غیر اللہ کو نہیں کرتے، لیکن کیا اہل شرک سے ہم نے براءت ظاہر کی؟ اہل کفر سے ہمارا تعلق، ہم نے اعلان کیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اہل کفر سے، اہل شرک سے؟ اللہ نے اسی کو یہاں پر نمونہ بنایا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کیا، ہائی لائٹ کیا، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جو انہوں نے کہا کہ ہم بری ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تم سے الگ ہیں، ہمارا تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کس معاملے میں؟ شرک کے معاملے میں۔ جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ بلا رہے ہو، پکار رہے ہو، ان میں ہم بالکل کسی بھی 1% بھی ہم تمہارے ساتھ نہیں، ہم شریک نہیں۔ شرک نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اور شرک، اہل شرک سے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنے آپ بری ظاہر کرنا، یہ بتانا کہ ہم نہیں ان کے ساتھ میں، یہ اس سے بڑا قدم ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا قدم تھا، یہ صالحین اور اولیاء کا قدم تھا، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ صرف شرک سے بچ جانا الحمدللہ بہت بڑی توفیق ہے، لیکن شرک سے بچ کر اہل شرک سے اپنے آپ کو بری ظاہر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک پسندیدہ عمل ہے، اور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو ہماری کسی سے، اور اللہ ہی کے لیے اگر ہم دشمنی بھی کریں کسی سے تو اللہ کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ وہ میری دعوت میں نہیں آیا، میں اس کی دعوت میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے نفس کے لیے ہو گیا، یہ آپ کے اپنی عزت کے لیے ہو گیا، یہ آپ کے اپنے ناک کے لیے ہو گیا، اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ کوئی قریبی بندہ آپ کو جو شرکیہ دعوت میں بلا رہا، 11ویں 12ویں میں بلا رہا ہے، آپ کا اپنا سگا بھائی، آپ کی اپنی سگی بہن، نہ جائیں گے تو رشتہ ٹوٹے گا، اب یہاں آپ کس کو پریفر کریں گے؟ وہ شرکیہ دعوت میں حاضر ہونا، اللہ کو ناراض کرنا، یا نہ جا کر بہن ناراض ہو جائے، کس کو آپ تقابل کریں گے؟ بتائیے۔ اب یہاں پر ہمارے ایمان کا یہاں پر ٹیسٹنگ ہے، اس ٹیسٹنگ کا ایک 1%، ایک سمجھے ایک پرتو، ایک ریفلیکشن ہے جو ٹیسٹنگ جنگ بدر میں ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں ایک طرف بھائی ایمان والا، دوسری طرف اس کا سگا بھائی کفر والا، تلوار وہاں بھی اٹھ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، تلوار یہاں بھی اٹھ رہی ہے اس کے سر کاٹنے کے لیے۔ یہ بڑی خطرناک ٹیسٹنگ، یہ ایمان کی اصل جانچ تھی کہ خونی رشتے خون کی جگہ پانی بن جاتے ہیں جب وہاں پر کفر ایمان کا مقابلہ ہو جائے۔ خونی رشتوں کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب وہ خونی رشتے ایمانی رشتوں میں جڑ جائیں، لیکن جہاں ایمان اور کفر کی بات آ جائے پھر ایمان سے زیادہ کوئی اور رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے، آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائے ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں شرک کرنے والے شرک کر رہے ہوں، اگر آپ کو طاقت ہے تو روکیں، نہیں طاقت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 کیٹیگریز بتلائے ہیں ہمیں، وَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ جو کسی منکر کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اپنے طاقت سے روکے، یہ پہلی کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ طاقت نہیں ہے اتنی، زبان سے تو بول سکتے ہیں نا، بھائی یہ شرک ہے، میرے بھائی یہ کفر ہے، میرے بھائی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے،
زبان سے کہے، زبان سے روکے، رکنا نہیں رکنا وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن بولنا ہمارا کام ہے۔ لیکن کبھی بندہ ایسی حالت میں آ جائے، بولنے کی حالت میں بھی نہ ہو، بولنے کی حالت میں بھی نہ ہو، اپنے ایمان کو چھپایا پھر رہا، اپنی توحید کو گھر والے پورے شرک کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کو ظاہر کرے گا، توحید کو ظاہر کرے گا تو اس کی شامت آ جائے گی، اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا، یا کہ لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو فیس کر سکے۔ اب ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننا کیا ہے؟ سب سے ایمان کی لوئسٹ کیٹیگری ہے، سب سے اضعف الایمان۔ اگر کوئی دل سے بھی برا نہ جانے تو پھر وہ ایمان سے ہی گیا۔ اور دل سے برا جاننے کی علامت کیا ہے؟ کہ آپ اس میں شامل نہ ہوں، مزے کے جو حلوے مانڈے کھا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے نہیں جی یہ شرک ہے، تو آپ کا کھانا کس بات کی دلیل ہے؟ اماں جان یہاں سے پیسے منگوا رہی ہیں، بیٹا فاتحہ کرنا ہے گھر میں، نیاز دلانی ہے، ذرا پیسے بھیج دو۔ اب نہیں وہ شرک ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اماں جان مانگ رہی ہیں، کیا کروں؟ نہ بھیجیں۔ بھیجنا آپ کا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ شامل ہیں اس میں، آپ ان کو سمجھائیں، بتائیں، نہیں مانتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کے برخلاف اماں جان کی بات مجھے رکھنی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کی بات ماننے کا، اس لیے میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا ماں باپ کی بات ماننے کا کب تک؟ جب تک وہاں پر اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ماں باپ بھی اگر آپ کو جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ لقمان کے اندر بھی اور پھر سورۃ عنکبوت کے اندر بھی، اگر یہ لوگ کوشش کریں تمہیں کہ میرے ساتھ شرک کریں تم، تو پھر وہاں پر ان کی بات نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ۔ تو میرے دوستو ایک بہت بڑا اصول ہے جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس نمونے میں، کہ ہمیں صرف شرک سے بچنا ہی نہیں ہے بلکہ شرک کو ختم کرنے کے لیے ہم آگے بڑھنا ہے۔ اگر آگے نہیں بڑھ سکتے تو کم سے کم کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس سے ہٹ جانا ہے، براءت ظاہر کر دینا ہے۔ قل یا الکافرون کیا بتاتا ہے آپ کو؟ قل یا الکافرون جو ہم پڑھتے ہیں نا، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو انسان اس سورت کو پڑھ کر جو سوئے گا وہ کفر سے بری ہے، شرک سے بری ہے، کیونکہ براءت ظاہر کر کے ہم سو رہے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہیے اے کافرو، کیا کہیے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں نہیں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا ہوں بھی نہیں۔ اس میں فائدہ الگ، ایک تو نہیں کرتا، دوسرا میں کرنے والا ہوں بھی نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں آگے جو کچھ کمپرومائز کر لوں گا، نہیں، جس کی تم عبادت کیے ہو نا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی بھی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم اپنے شرک میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر آخر میں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، یہ اعلان برات ہے، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ تم جس راستے پر جاؤ گے، جس دین پہ چل کے جاؤ گے، وہ راستہ گرتا کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اور میں جس کی طرف بلا رہا ہوں، میں جس دین پہ چل رہا ہوں، یہ راستہ کہاں لے جا رہا؟ جنت کی طرف سے۔ دونوں راستے مختلف ہیں، یہ کبھی مل نہیں سکتے، یہ اعلان برات ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان برات کیا شرک سے اور اہل شرک سے۔ کب سے؟ شروع سے ہی باپ نے زبردستی کی، شرک کی طرف بلایا، یہ چھوٹے سے بچے تھے، ظاہر سی بات ہے گھر کا جو بڑا ہے اسی کی چلتی ہے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے اس شرک میں ساتھ نہیں دیا۔ اور پھر جب نبوت ملی، ہوش آیا، شعور آیا، عقل آئی، توحید سمجھ میں آئی، تو پھر توحید کی دعوت دینے لگی۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ باپ، یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ بڑا بزرگ ہے، ان کی پوری دعوت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی سورۃ مریم کے اندر۔
یا ابتی یا ابتی، بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں اپنے باپ کو، اے میرے والد، اے میرے ابا جان، پھر بھی نہیں۔ تو پھر وہاں سے جب نکلے تو پھر انہوں نے کہا باپ ہے، سگا باپ ہے، جہنمی بن رہا ہے، دل تو روتا ہے۔ تو نکلتے نکلتے ایک وعدہ کر لیا، لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں، اور اسی وعدے کو انہوں نے نبھایا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسوے سے ہٹا دیا، اس میں اسوہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اسوہ کس میں ہے؟ اعلان برات میں، الگ ہونے میں اسوہ، الگ ہونے کے اعلان کرنے میں اسوہ۔ ان کی اس دعا کا جو وعدہ جو انہوں نے کیا ہے، اس میں اسوہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہیں اس کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد قوم کے سامنے پیش کیا، قوم مخالف ہوئی، وقت کا بادشاہ مخالف ہوا، وہاں پر بھی انہوں نے اعلان برات کی، اور اسی اعلان برات کا نتیجہ کیا تھا؟ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ایسی آگ جو ہمارے اور آپ کے تصور سے باہر ہے، جس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کئی مہینے جلائی گئی وہ آگ ایک آدمی کو جلانے کے لیے، اور منجنیق سے جو ہے وہ دور مار، جو اس وقت کے جو کیا کہتے ہیں، کرین کہیں کیا کہیں، جو بڑے بڑے پتھر جو مارے جاتے تھے، تو اس طرح کی کسی آلے سے جو ہے ان کو پھینکا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توحید کی برکت سے، اس اعلان برات کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قلنا یا نار کونی جہنم، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ وہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ عقل حیران۔ یہاں پر ایک بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ جہاں ایک اللہ پر ایمان والا، توحید والا، اللہ پر توکل کرنے والا جب کسی مسئلے میں پھنستا، امیدیں ختم ہو جاتی، بظاہر نجات کی کوئی امید نہیں ہے، جتنے اسباب ہیں سب ختم ہو گئے، اب ظاہر سی بات ہے سامنے دشمن کا غلبہ، خود کی بربادی، لیکن توکل انسان کا اللہ سے جب جڑتا ہے، ایمان کی پختگی جب وہاں پر مکمل ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مدد وہاں پر ظاہر کرتے ہیں، اور ایسے انداز سے ظاہر کرتے ہیں کہ انسان تصور میں بھی جو اس کو سوچ نہیں سکتا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ یہ کئی مہینے بھڑکتی ہوئی آگ کو اللہ تعالیٰ جو گلے گلزار بنا دے گا، چمنستان بنا دے گا، پھولوں کا سیج بنا دے گا، صرف اسی ایک بندے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کی نصرت۔ تو معاملہ یہاں پر کیا ہے؟ توکل کا ہے، ایمان کا ہے، توحید کا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر شرک اور اہل شرک سے برات کا ہے۔ تو یہ میرے دوستو بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، نے اس سے پہلے کی آیت میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، جو آیت الکرسی کی بعد والی آیت۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ طاغوت کا کفر کرنا ہے، شرک سے جو ہٹنا، اہل شرک سے اعلان برات کرنا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، پارٹیوں میں جو چلے جا رہے ہیں، ان کی شرکیہ دعوتوں میں جو باقاعدہ جو ہے حلق تک جو ہے ڈکارتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم جو ہے نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ نہیں تو بندے گیا کیوں ادھر؟ عقیدہ نہیں ہے تو صاف صاف یہ تو ان کو منع کرنا تھا، اس سے کرنے سے نہیں رکتے ہیں تو کم سے کم ہمیں وہاں سے ہٹ جانا۔ یہ عمل ہے، عملی طور پر اعلان برات، ایک اعتقادی طور پر ہے، ایک عملی طور پر۔ یہ دونوں ہی اعلان برات کس سے ہو؟ ہر شرک سے ہو، ہر شرکیہ کام سے ہو، ہر کفر سے ہو، ہر بدعت سے ہو، اور ہر قسم کے بدعتی اور اور جو ہے کفریہ کام کرنے والے، شرکیہ کام کرنے والے، ہر قسم کے ان تمام لوگوں سے انسان اعلان برات کرے۔ ہاں اعلان برات الگ چیز ہے، دعوت الگ چیز، اس کا یاد رکھیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہم اعلان برات کر کے ہٹ گئے تو پھر دعوت کیسے دیں گے؟
دعوت کے لیے آپ ان کے ساتھ جا کے جڑنا، ان کے کفریہ کاموں میں، شرکیہ کاموں میں ساتھ دینا نہیں، یہ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، الگ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بت خانوں میں پہنچتے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کو بت خانے بنا دیا گیا تھا۔ بت خانہ دنیا کا بہت بڑا بت خانہ جہاں پر 360 بت رکھے گئے، لیکن رسول اللہ وہاں پر پہنچتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، لیکن ان کے اس بتوں کی پوجا میں شریک ہوتے تھے؟ نہیں بھائی، میں ساتھ میں شریک ہو کے ان کو طواف کر لوں گا، میں بھی ساتھ کھڑ کے جو کچھ مانگ لوں گا تو یہ لوگ جو میری سنیں گے، ہاں یہ نہیں، یہ کمپرومائز میں، عقیدے کے معاملے میں، کفر کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں ایک ایمان والا کبھی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا، اس کو یاد رکھیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ ہمیں یہی سکھاتا۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، یہ ان کی مثال، ان کی حیثیت ایک پوری امت کی حیثیت ہے۔ قانتا، کیا تھا کہ ان کا کام؟ قانتا للہ حنیفا، یہ مطیع و فرما بردار بن گئے اللہ تعالیٰ کے، ادھر سے اللہ کا حکم آیا، ادھر ان کا عمل، کہیں پس و پیش، کہیں چوں و چرا، کہیں جو ہے نہیں میں اب نہیں کروں گا، بعد میں کروں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ملا، عمل شروع ہو گیا۔ یہ ہے بندہ قانت، یہ ہے مطیع و فرما بردار، حنیفاً، اور تمام سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو کر۔ ہم پڑھتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام ہی کی وہ دعا بھی جو پڑھتے ہیں، بعض روایات میں جو تکبیر کے بعد جو دعائے استفتاح جو سکھلائی گئی، اس میں بعض روایات میں یہ دعا بھی ہے، انی وجہتو، ہم لوگ نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، ہمارے ملکوں میں نماز سے پہلے سکھایا جاتا ہے، نماز سے پہلے یہ پڑھنے کا نہیں ہے، یہ نماز کے اندر پڑھنے کا، دعائے استفتاح کی جگہ اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں اقرار کیا ہے؟ انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہاں وما انا من المشرکین۔ دیکھیے برات یہاں پر بھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، انی بے شک میں، وجہت وجہی میں نے اپنے چہرے کو کر دیا، کس کی طرف؟ للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پھاڑا، پیدا کیا۔ آسمان اور زمین سب ملے ہوئے تھے نا، اللہ نے فرمایا کانتا رتقا ففتقناہما، یہ آسمان اور زمین سب ملے ہوئے تھے، ایک ہی مٹیریل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑا، ان کو الگ الگ کیا، اس کے لیئرز بنائے، 7 لیئرز آسمان کے 7 آسمان بنائے، 7 لیئر زمین کے زمین بنائے۔ گویا جو ہے ایک مٹیریل ہے جو بچے جو کھیلتے ہیں نا کلے میں اور جو ہے وہ سلائم وغیرہ میں جو الگ الگ لیئرز بناتے ہیں، یہ ہمارا بچوں کے ٹوائز ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا، الگ الگ کیا، فطر کا مطلب پھاڑنا۔ وما انا حنیفاً، میں یکسو ہو کر اس کے سامنے ہو گیا۔ اب کہیں بھی یکسو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ لیفٹ کہیں بھی ہم مڑنا نہیں، ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جس طرح نماز کے اندر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا، ہمارے عقیدے کے اور ایمان کے مسئلے میں بھی ہمیں ادھر ادھر جھانکنے سے منع کر دیا گیا۔ کسی شرک کی طرف تم دیکھو نہیں، کسی شرک اور کفر کے معاملے میں تم پہنچو نہیں، ادھر مت جھانکو، ادھر مت حاضر ہو جاؤ۔ اور اسی کا تقاضا کیا ہے؟ وما انا من المشرکین، اعلان برات کرو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے۔ یہی ہے میرے دوستو اعلان برات، جو ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مسئلے میں ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا، جو ہمیں اختیار کرنا ہے، جس کے اندر ہم اور ہماری قوم بہت ہی کم ہیں، اس معاملے کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی جو چند چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، ایک تو فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیہ، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک وہ بڑے سچے تھے، نبی تو تھے ہی، نبوت اللہ کی جانب سے، لیکن صدیق بننا یہ تو اللہ کی توفیق ہے ہی، لیکن ساتھ میں انسان کی اپنی کوشش ہو کہ وہ ہمیشہ سچا رہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی سچائی کی وجہ سے۔ صرف سچ بولنا ہی نہیں،
صدیق بننے کے لیے سب سے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ صدق والا، آپ کے عقیدے کے اندر صدق آئے، آپ کے ایمان کے اندر سچائی آئے۔ ایمان ہی جھوٹا ہو تو پھر آپ صدیق کیسے بنیں گے؟ ایمان کے اندر ہی ملاوٹ ہو، ایمان کے اندر ہی شرک داخل ہو، اللہ پر ایمان ہی آپ کی زبان پر اللہ کی ایمان کا کلمہ ہو، لیکن آپ کے عقیدے کے اندر یہ بھی دینے والے ہیں، وہ بھی دینے والے ہیں، ان کو بھی سجدہ جائز ہے، ان کو بھی رکوع جائز ہے، ان کی بھی تعظیم جائز ہے، ان کے لیے بھی ہم جو ہے نظریں نیازیں دے سکتے ہیں، قربانیاں ان کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ عقیدے اگر ہم رکھیں تو یہ جھوٹا عقیدہ رکھ کر ہم صدیق کیسے بن سکتے ہیں؟ صدیق بننے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ صدق والا، پھر قول، عمل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان لانے والو سدید بات کہو، سیدھی سچی بات کہو۔ عقیدے میں جب صدق آئے گا تو قول بھی صدق ہوگا، قول سچا ہوگا تو عمل صدق ہوگا، تو معاملہ بنتا کہاں سے؟ صدق نکلتا کہاں سے؟ دل سے، ایمان سے۔ تو لہٰذا انہ کان صدیقا نبیا، سب سے پہلے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ صدیق تھے، تو پھر ان کے صدق کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی اللہ نے عطا کی۔ دوسری صفت، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ابراہیم بڑے ہی آہ و گزاری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فریاد کرنے والے، رونے والے، اور پھر حلیم، بڑے ہی بردبار، بڑے ہی صبر و تحمل والے تھے۔ یہ صفات بھی ہمارے اندر لوگوں کے سامنے جو بھی ہیں، لیکن جب ہم اپنے رب کے ساتھ تنہا ہو جائیں تو پھر ہم ہوں گے ہمارا رب، ہمارے رازوں کا جاننے والا، ہمارے گناہوں پر پکڑنے والا۔ ہمارے گناہ کیا ہیں ہمیں معلوم ہے، اپنے رب کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری بیوی کو نہ معلوم، ہو سکتا ہے ہمارے دوست کو نہ معلوم، ہمارے ساتھ رہنے والے کو نہ معلوم ہم نے کیا کیا، لیکن وہ رب وہ تو جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں۔ اب اس کے سامنے ہم آہ و گزاری کریں، اس کے سامنے ہم روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر ایک مجلس میں آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفار، صحابہ گنتے تھے، 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی۔ وہ نبی جس کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کرتا، اور اس کا جب عالم ہے تو پھر ہم گنہگاروں کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ تو اواہ کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے گڑ گڑانے والا، معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت بیان کی گئی۔ حلیم، بڑے ہی بردبار تھے، بڑے ہی صبر و تحمل والے تھے۔ تیسری صفت بیان کی گئی، اپنے والد سے انہوں نے جب جدائی اختیار کی تو کہا لأہدیک صراطا سویا، سیدھے راہ کی جانب میں جو ہے رہنمائی کر رہا ہوں، ہدایت کا راستہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، اس کو یاد رکھیں میرے دوست، ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ اس کے پاس ایمان کی روشنی ہے، اس کے پاس صراط مستقیم کا راستہ اللہ نے دیا ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں۔ یہ قرآن کی روشنی، اس صراط مستقیم کی روشنی وہ دوسروں کی طرف بھی پھیرے، دوسروں کو بھی اس راہ کی طرف لانے کی کوشش کرے، رہنما بنے سیدھی راہ کی۔ جتنا بھی آپ کا علم ہے، آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف، نیکی کی طرف لانے کی رغبت دلائیں، کوشش کریں۔ ایک مسلمان، جہاں ایک مسلمان ہے وہاں پر ایک داعی بھی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے۔ جہاں مسلمان ہو وہ اپنی جگہ اس اسلام کے نور کو بکھیرنے والا، اسلام کی روشنی دوسروں تک پہنچانے والا، صراط مستقیم تک بلانے والا، وہ اصلاً ایک داعی بھی ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے وہی جو اپنا منصب ظاہر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ و وفائی کا بھی ذکر کیا کہ اپنے والد کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا نا، کس بات کا وعدہ؟ کہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں، اور وعدے کو نبھایا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، وہ در حقیقت ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا۔
اللہ نے وعدہ پورا کرنے سے منع نہیں کیا، وعدہ پورا کرنے کے بعد اللہ نے منع کیا تاکہ وعدہ خلاف نہ بنے۔ دیکھیے اپنے بندوں کو اللہ سے کتنے حد تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ درمیان روک دیتا تو پھر یہ بات آتی کہ بھائی یہ وعدہ خلاف ہو گئی، وعدہ بھی پورا ہوا اور پھر تنبیہ بھی کر دی گئی کہ یہ پھر آئندہ سے نہ کر، یہ کام نہ کر، یہ جائز نہیں۔ اور پھر اس کے بعد مہمان نوازی، ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی ایک عادت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے، یہاں پر ایک بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیں اور دوسری جو ہے ایک بری خبر بھی دیں۔ بشارت کس چیز کی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، فرشتے آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری تھی۔ اور دوسری بری خبر کیا تھی؟ لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے، یہ یہاں جو ڈیڈ سی جہاں پر ہے، اب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا مقام تھا جہاں پر اللہ نے عذاب نازل کیا، تو پھر وہاں پر وہ اتنا بڑا جو عذاب کے نتیجے میں جو کھڈا بنا، وہاں پر یہ پانی جمع ہوا جس میں آج تک کوئی زندہ رہنے کے لیے وہ پانی قابل نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کی خبر بھی تھی، یہ بری خبر تھی، اور خوشخبری کیا تھی؟ کہ آپ کو اللہ اولاد سے نوازنے والا۔ اور اس وقت انہوں نے مہمان نوازی جو کی، اللہ نے اس کا ذکر کیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ تھوڑی دیر میں انہوں نے ایک جو ہے گائے کے بچڑے کو انہوں نے تیار کر دیا کھانے کے لیے۔ تو اللہ نے یہ خصوصی صفت مہمان نوازی کے اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو ایک مسلمان مہمان نواز بھی ہو، یہ نہیں کہ صرف جا کے کھانے میں جو ایکسپرٹ ہو اور بلانے میں گم ہو جائے، یہ بات نہیں، نہ ہو، کھائے بھی اور بلائے بھی، دو طرف سے بھی، کہ آپ ہدیہ دیں بھی لیں بھی۔ صرف لینے والے بن گئے، دینے والے نہ بنے تو پھر وہ بات ایک طرفہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شکر گزار بندے، اللہ نے ان کے شکر کو اللہ نے ذکر کیا، ہمارے لیے ایک نمونہ اللہ نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے، اور شکر گزاری انسان کو جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اور انعامات کا حقدار بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتی بھی۔ اس کو یاد رکھیں، دونوں چیزیں، شکر گزاری میں جب بندہ شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کا، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ یہاں تک کہ آپ کی صحت بھی بری ہے، پوچھتے ہیں بھائی مزاج کیسے، کیا بتاؤں بھائی، اتنے دنوں سے یہ درد ہی درد ہے، ادھر یہ ہے ادھر یہ ہے، جو ہے پوری کمپلیننگ کی لمبی لسٹ جو گنانا شروع کر دے۔ کیا فائدہ گنا کر؟ کیا وہ بندہ آپ کی مدد کرے گا؟ نہیں۔ ایسے موقع پر بھی بندہ اگر تعریف کرے اللہ کی، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ کیوں؟ آپ سے بھی گئے گزرے اور کئی ہزار بندے ہیں، جائیے ہسپتالوں کا چکر لگائیے، آپ سے بھی گئی گزری حالت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے، ان سے تو بہتر اللہ نے رکھا ہے نا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کو یہ کلمات پسند آتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کی اس تعریف میں، اس شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں۔ اس حالت میں بھی ہمیں اللہ کا شکر، کوئی نعمت مل گئی تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس اللہ کی تعریف ہے جس کی نعمت کے ذریعے سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں۔ ان کلمات سے آپ نے تعریف کی ہے، تو تعریف کرنا، شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، لئن شکرتم لازیدنکم، آپ کی جو شکر گزاری کے ذریعے سے اللہ نعمتوں کو اور بڑھانے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں 5ویں پارے کے آخری آیت میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کیا پڑی ہے بھئی تمہیں عذاب دینے کی؟ اگر تم شکر گزار بن گئے، اگر تم ایمان والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ تو ایمان اور شکر گزاری گہے سیفٹی والو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ایمان بھی ہو اور بندہ جس حالت میں بھی ہو اللہ کا شکر گزار بن کر رہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو چیز ہے، اگر 1-2-3 منٹ اگر مجھے دیں گے تو پھر میں جو ہے ایک اور اسپیکٹ کی طرف آپ کو جو ہے میں لے جاؤں گا۔ وہ ایک ابراہیم علیہ السلام بڑے دعا گو تھے، بڑے دعا کرنے والے تھے۔ اللہ نے پہلے ہی فرمایا
اواہن، بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، آہوگزاری کرنے والے، دعا کرنے والے۔ تو دعائیں ان کی مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر محفوظ کر دی۔ تقریباً 16 دعائیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں، جو اللہ نے ذکر کیا، ان کی نسبت سے اللہ نے ذکر کیا۔ کتنی دعائیں؟ 16 دعائیں اللہ نے ذکر کی۔ پہلی دعا، صرف اب سے دعا بتاتے جاتا ہوں، اقامت نماز کے لیے دعا کی، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے نماز کا پابند بنا دے، صرف مجھے نہیں، میرے اولاد کو۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، جب بھی انبیاء دعا کرتے ہیں اپنے اولاد کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم اپنے اولاد کے لیے یاد رکھتے ہیں، ان کی دنیا کے کاموں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کو جو دنیا میں آگے بڑھانے کی یاد رکھتے ہیں، لیکن ان کی ترقی دین میں بھی ہو، دنیا میں بھی ہو، اس کے لیے دعائیں بھی کی جائیں۔ دعاؤں کے معاملے میں والدین کافی بخیل نکلتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اولاد کو یاد رکھنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے دعا کی۔ پھر دوسری دعا، اطاعت پر قائم رہنے کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اے اللہ تو ہم دونوں کو، یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں جو کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، تو وہاں پر کہا کہ جو ہے یہ ہم کو بھی تیرا تابعدار بنا دے، اور ہماری ذریت میں بھی تو ایسی قوم کو نکال، ایسے لوگوں کو نکال جو تیرے تابعدار بنے۔ نمبر 3، صالح اولاد کی دعا، رب ہب لی من الصالحین۔ کس کی دعا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جب ان کا اولاد نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار ایک لڑکا اللہ نے انہیں عطا کرنے کی خوشخبری دی، اور اسی خوشخبری کو لے کر وہ فرشتے آئے تھے۔ تو یہ جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بڑی ہی کارگر دعا ہے، یہ اولاد، اور جن کی اولاد ہے بھی لیکن وہ اولاد فرمانبردار نہیں ہے، دعا کریں من الصالحین، ان کو صالحین میں سے بنا دے۔ اور نمبر 4، ہر دل عزیزی کی دعا ہے، مطلب جو ہے یہ کہ لوگ آپ کی طرف جمع ہوں، لوگ آپ کی طرف ان کا میلان ہو، یہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کی۔ اس میں کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ میں نے اپنے خاندان والوں کو یہاں پر چھوڑ دیا، یہاں کچھ نہیں ہے، صحرا اور ایسی جگہ پر میں نے چھوڑا ہے، غیر آباد جگہ پر میں نے چھوڑا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے تو لوگوں کے دلوں کو تو پھیر دے، یہاں پر آئیں لوگ۔ اور یہ وہ دعا کی برکت تھی، آج جو ہے ملینز لوگ جو ہے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ۔ کیا تھی وہ جگہ؟ ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑتے وقت کچھ نہیں، یہ دعا کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے لوگوں کو اللہ نے پھیر دیا وہاں پر۔ تو یہ بھی دعا جو ہے آپ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو تو میری طرف اے اللہ تو پھیر دے۔ اور نمبر 5، رزق کی دعا، انہوں نے رزق کی دعا بھی کی، وارزقہم من الثمرات، اے اللہ تو انہیں تو پھلوں سے نواز دے، ان کے رزق کو بڑھا دے۔ اور اس صحرا کے اندر پھل نام کی کوئی چیز تھی نہیں، اور آج دیکھیں بے موسم کا پھل بھی آپ کو وہاں پر ملتا، آپ کے اپنے ملک میں بے موسم کا پھل نہیں ملے گا، لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ جو اس کو پہنچا دیتے ہیں، یہ اس دعا کی برکت ہے۔ اسی طرح امن و سلامتی کی دعا، فرمایا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے۔ تو امن کی دعا یہ بھی جو ہے ہمیں اور آپ کو جو اپنے اپنے ملکوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے کرنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر دعا شرک سے اجتناب کی دعا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے بھی جو ہے بچا لے، اور میری اولاد کو بھی تو بچا لے، کس سے؟ کہ ہم جو بت پرستی کریں، شرک میں داخل ہوں۔ اور آخر میں قبولیت کی دعا، ربنا وتقبل دعا، دعا تو کر رہے ہیں لیکن دعا کے ساتھ یا اللہ یہ دعا تو قبول بھی کر لے، ربنا وتقبل دعا، یہ بھی کہیں آپ جو ہے ہر دعا کے آخر میں اس دعا کو کریں، کیا کہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میں جتنی دعائیں کی ہیں نا اے اللہ قبول کر لے، قبولیت کی دعا۔ اور اس طرح عمل کی قبولیت کی دعا بھی انہوں نے کی ہے، ربنا تقبل منا انک انت کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اللہ کے حکم سے تعمیر ہوئی، فرشتوں کی مدد سے تعمیر ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فخر کوئی غرور نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی گڑا رہے ہیں، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح مغفرت کی دعا بھی انہوں نے ہمیں سکھائی، صرف آپ کی ہی نہیں، آپ کے والدین کی مغفرت بھی، تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کریں، اور ہم کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح جو ہے دشمنوں کی آزمائش سے بچنے کی دعا بھی انہوں نے کی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، جو ان آیات کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اور اس طرح علم و حکمت کی دعا بھی انہوں نے کی، رب حب لی
ہاں کون بولیں گے؟ ہاں صرف صالحین میں رہو. ہاں ربی حبلی حکما، ربی حبلی حکما، اے اللہ تو مجھے کمال علم عطا کر، دانائی اور گیرائی اور عقل و فہم عطا کر. یہ حکم، یہ بھی دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم اپنی دعاؤں میں استعمال نہیں کرتے. اور اس طرح والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ تو مجھے جوڑ دے، ان کے ساتھ شمار کر دے. اور اس طرح نیک نامی کی دعا ہم نے کبھی کی ہے؟ نیک نامی کی دعا، اچھی تعریف ہو دنیا کے اندر آپ کی. اور وہ دعا کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا نام جو ہے نیک کر دے، لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، سچ کی ناموری ذکر خیر ہو میرا. یہ بھی دعا انہوں نے کی. اور ساتھ میں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت، صرف دنیا کی نہیں، جنت کے نعمتوں کا حقدار بھی مجھے بنا، اس کا وارث بھی مجھے بنا دے. اور پھر آخری دعا یہ کی بھی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، دنیا میں تعریف ہو جائے لیکن آخرت میں ذلت ہو، رسوائی ہو، یا اللہ یہ نہیں چاہیے. دنیا میں بھی تعریف ہو اور آخرت میں بھی تیرے جنتوں کا حقدار بنو، اور حشر کے میدان میں میری وہاں تعریف، وہاں پر میری ذلت نہ ہو، میری رسوائی نہ ہو. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ جس دن تو جو اٹھائے گا تمام مخلوق کو، اس دن تو مجھے رسوا نہ کر. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ہمیں یاد کرنے بھی آسانی ہیں. کیا؟ ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین، یہ سورۃ الشعراء کے اندر آیت نمبر 83 سے 87 تک چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اس کو یاد رکھیں. سورۃ الشعراء، شورا نہیں، شعراء 19ویں پارے میں. یہ دعا کیا ہے؟ ربی حبلی حکمہ، ایک دعا، حکمت دانائی علم عطا کر. والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ میرا شمار کر. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میرا ذکر خیر ہو میرے بعد بھی، خاندان میں، دنیا میں میری بدنامی نہ ہو. پھر وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، جنت کے نعمتوں کا حقدار بنا. اور آخری دعا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ اس دن رسوائی سے بچا لے. تو یہ 1 2 3 4 5 دعائیں ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اس کو ہم یاد کر لیں، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، انہوں نے کی ہیں تو اللہ نے قبول کیں، اور ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. قبولیت کی پوری امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ ابراہیمی کو اس کی پیروی کرنے والے اللہ ہم کو بنائے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے اور اس کے رحمتوں کا مستحق بنائے. صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے گھر والوں کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، بیوی بچوں کو اور دوست احباب کو، ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں.